جاتے ہیں، شعبان پورا، رمضان، شوال، ذیقعد اور ذی الحج، ان پورے اتنے دنوں میں مکہ کون سی جگہ ہے؟ آج بھی اگر آپ مکہ چلے جائیں تو مکہ کبھی بھی باہر والوں سے خالی نہیں ہوتا، فارنرز آتے رہتے ہیں، چونکہ حرم خدا ہے، جائے امن ہے، وہاں کسی کو اذیت نہیں دے سکتے، حتی جانور کو بھی آپ اذیت دینے کا حق نہیں ہے، سارے کے سارے آتے تھے۔ اور اوپر سے اگر حج کا موسم ہو تو امام سے آ کے لوگ ملتے ہیں تبرک کے لیے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ واپس مدینے چلیے یا ہم آپ کے ساتھ ہیں، رونا کس بات کا ہے؟ میں جو عرض کر رہا ہوں عزیزوں، آگے دیکھیں مولا کب نکلتے ہیں مکے سے؟ 8 ذی الحج۔ 8 ذی الحج کون سی تاریخ ہے کہ اگر 8 ذی الحج کو آپ مکے سے احرام باندھ کر کے نہ نکلیں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا، پھر اگلے سال کرنا پڑے گا۔ اتنی امپورٹنٹ جگہ، اتنا امپورٹنٹ وقت، اور ایسے میں امام حج کو عمرے میں تبدیل کر رہے ہیں، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھ رہا، سب کو روٹیاں جمع کرنے کی، تسبیح گھمانے کی اور نوافل ادا کرنے کی پڑی ہوئی ہے۔ وہ جو فخر نماز ہے، وہ جو فخر کعبہ ہے، وہ حج اور کعبے کی عظمت کو بچانے کے لیے نکلا ہے، کوئی اس سے یہ نہیں پوچھ رہا۔ توجہ ہے؟ یہ معاملے کو میں مزید حساس سے حساس تک کرتا چلا جا رہا ہوں۔ آگے چلیے، مکے سے لے کے کربلا تک آپ میں سے کتنے ہی لوگوں نے یا سنا ہوگا یا وہ میپ دیکھا ہوگا، وہ کوئی غیر معروف رستہ نہیں ہے، بہت سارے شہر آتے ہیں اور یہ سارے ان کے بابا کی خلافت کے دوران جناب امیر کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے ہیں لوگ۔ کوئی بھی حسین کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی آگے نہیں بڑھتا، کیوں؟ ابھی آخر میں جواب دوں گا۔ پہنچ گئے کربلا، تو کو کربلا پہنچے، ٹھیک ہے، اور پھر لشکروں کے لشکر آنے شروع ہوئے، 5000، 7000، 1500، 2000، 5000، 10000، سارے دشمن ہیں، مارنے کے لیے سب آ رہے ہیں۔ میں مصائب نہیں پڑھا، مارنے کے لیے سارے آ رہے ہیں، بچانے والا کوئی نہیں آ رہا۔ توجہ، 10 تاریخ 10 محرم کلائمیکس ہے اس واقعے کا، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہاں سے قافلہ چلتا ہے، کوفے پہنچتا ہے، کوفے سے جو عراق گئے ہیں تکریت اور موصل کے ذریعے سے یہ قافلہ کہاں پہنچتا ہے؟ شام۔ کیا تکریت کوئی غیر معروف جگہ ہے؟ موصل غیر معروف جگہ ہے؟ سارے خاموش ہیں، حسین کا ساتھ دینے والے کوئی نہیں ہے، حسین کی مظلومیت پر رونے والا کوئی نہیں۔ اور پھر یہ قافلہ 1 سال تک قید رہتا ہے، 1 سال تک قید رہتا ہے، اور ربیع الاول میں جا کر واپسی ہوتی ہے۔ تو 2.25 سال پر محیط ہے یہ پورا سفر کربلا، یہ کربلا 2.25 سال کی ہے، کوئی نہیں بول رہا۔ پھر ہم سے کہتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ کیوں متمسک ہو رہے ہو، کیوں جڑ رہے ہو؟ دیکھیں، یہ اسلام کی تمہاری جو پہلی کڑیاں ہیں یہی کمزور ہیں، ہم کمزور کڑیوں کے قائل نہیں ہیں، مضبوط کڑیوں کے قائل ہیں۔ نوجوان شاید سمجھ نہ پائیں، مسجد پہ جاتے ہیں آپ، مسجد پہ کتنی بڑی فانوس لگی ہوتی ہے، یا ماشاءاللہ بعض کے گھروں میں بھی لگی ہوتی ہے۔ بڑی فانوس کو ذرا دیکھیں، اس فانوس کتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ فانوس چھت پر ایک زنجیر کے ساتھ لٹکی ہوتی ہے، یہ زنجیر کے حلقے ہیں، یہ جتنے مضبوط ہوں گے اتنی یہ فانوس محفوظ رہے گی۔ اگر وہ ابتدائی کڑیاں کمزور ہو گئی تو کیا ہوگا؟ یہ پورا کا پورا فانوس گر جائے گا۔ اب جب گرے گا تو اس کے شیشے
خنجر نما انتہائی خطرناک صورت میں گریں گے اور دوسروں کو زخمی کریں گے. ہمارا کہنا بھی یہ ہے کہ بھائی تمہاری کڑیاں تھی کمزور, تم نے اسلام کے فانوس کو گرایا, جب یہ نیچے گرا تو اس کے شیشے کبھی داعش بن کر کے, کبھی طالبان بن کے اور کبھی خارجی بن کر کے لوگوں کو زخمی کرنے لگے. توجہ فرمائیے آپ نے, اس ساری تمہید یہ بتانے کے لیے کہ تم نے جو اول سے غلط نیت رکھی تھی اس کے نتائج آج تم بھگت رہے ہو. اور ہم جو اول میں در علی میں جھک گئے تھے, علی کی چوکھٹ کو تھام لیا تھا, اب ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی عالمی طاقت ہم پر حملہ کرے یا اس کا کوئی ہرکارہ حملہ کرے, وہ کل بھی دھول چاٹے گا, آج بھی دھول چاٹے گا, اور چاٹ رہے ہیں ماشاءاللہ, ان کی قسمت میں ہے انشاءاللہ. تو حضور اہل بیت وہ ہیں جو مضبوط کڑیاں ہیں, جو ہماری تربیت کے لیے اتنا مضبوط نظام قائم کر کے جاتے ہیں. تصور کریں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی ہوگی, انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی ہوگی. اللہ اکبر. عزیزو, یہ شب اب وہ ہیں کہ قسمت والے روئیں گے اور اپنی روح کو پاکیزہ کرتے چلے جائیں گے. جو نہ رو سکیں وہ کم از کم دعا ضرور کریں اپنے لیے. کیوں؟ بنی ہاشم کی شہادتوں کے ذکر کا سلسلہ شروع ہو چکا. حالت یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر مل چکا. زہر اتنا شدید ہے, اتنا شدید ہے کہ جگر کے ٹکڑے خون میں مل کے تشت میں گر رہے ہیں. اور امام میں اتنی کمزوری اور نقاہت آتی چلی جا رہی ہے کہ ایک مرتبہ آواز دی کہ سارے کے سارے بنی ہاشم جمع ہو جائیں. جب سارے بنی ہاشم جمع ہو گئے تو ایک ایک کو امام حسین کے حوالے کر رہے ہیں. دیکھو اب میرے بعد میرا بھائی حسین امام ہے, اب تمہاری سب کی ذمہ داری میرے بھائی پر ہے, تم سب کو میرے بھائی کی اطاعت کرنی ہے. اور جب یہ ساری امانتیں بھائی کو دے چکے تو کہا کہ اب تخلیہ, تکلیف بہت ہے, اب عبد اور معبود کے درمیان ملاقات کا وقت ہے. جب سب چلے گئے تو کہا ام فروا, میرا بیٹا قاسم کدھر ہے؟ قاسم کو لاؤ. جناب قاسم کو لایا گیا. پتہ ہے مقتل کے جملے کیا کہتے ہیں, تاریخ نویس کیا کہتے ہیں؟ بیٹے کو گلے لگایا ہے. گلے لگانے کے بعد قاسم کے بدن کو دیکھ رہے ہیں اور روتے چلے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ اپنے تکیے کے نیچے سے ایک تعویذ نکالا, تعویذ نکال کر کے قاسم کے بازو پر باندھ دیا. جناب ام فروا نے پوچھا سرکار یہ کیا؟ کہا دیکھو قاسم, ایک وقت آئے گا جو بڑا کڑا وقت ہوگا بیٹا, یہ تعویذ اس وقت کھولنا تمہارے کام آئے گا. مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن قاسم 10 سال اگلے یہی سوچتے رہے وہ کٹھن وقت کون سا آئے گا. کیوں؟ کیونکہ حسین نے اتنی محبتوں سے پالا ہے, اتنے لاڈ پیار سے اپنے بھائی کے بچے کو پالا ہے کہ کبھی بھائی کی کمی محسوس ہی نہیں ہوتی. سیرت ائمہ میں لکھا ہے علی اکبر کو زینب نے پالا, قاسم کو حسین نے پالا.
اجرکم علی اللہ. عزیزو دل کھول کے سوال. اللہ اکبر. عزیزو شب عاشور آئی. شب عاشور امام اعلان کر چکے کل سب تم شہید ہو جاؤ گے. اب جب یہ جملے سنے تو سارے اصحاب حسینی مسکرانے لگے. وہیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے 12 سے 13 سال کا, دوڑتا ہوا آیا, کہا چچا جان کیا کل ہم بھی شہید ہو جائیں گے؟ یہ جملہ کیوں پوچھا ہے؟ اس لیے کہ میں بہت چھوٹا ہوں, ہو سکتا ہے مجھے اس سے جہاد نہ ملے. چچا نے دیکھا اور پوچھا قاسم کیف الموت عندک, موت تیرے نزدیک کیا ہے؟ قاسم نے مسکرا کے کہا, بنی ہاشم کے جوان, کہا احلا من العسل, ارے شہد سے زیادہ میٹھی ہے میرے نزدیک موت. کہا قاسم فکر نہیں کرو, تم شہید ہوگے لیکن ایک بہت بڑی مصیبت کے بعد. کہا بہت بڑی مصیبت؟ کہا ہاں, کل اصغر بھی شہید ہوں گے. کہا چچا جان اصغر بھی شہید ہوں گے تو کیا چچا عباس نہیں ہوں گے؟ کیا فوج اشقیہ ہمارے خیموں میں آ جائے گی؟ ارے اصغر تو اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے. اجرکم علی اللہ. عزیزو دل کھول کے. ہاں عزیزو دن ہو گیا, جنگ شروع ہوئی, ایک کے بعد ایک بنی ہاشم جا رہے ہیں. سب سے پہلے عقیل کی اولاد قربان ہوئی, اس کے بعد جعفر کی اولاد قربان ہو گئی. ایک کے بعد ایک جا رہا ہے, اس نے جہاد ملتا ہے. قاسم کتنی مرتبہ آ گئے ہیں, جہاد کی اجازت نہیں مل رہی. اور اب حالت یہ ہے کہ جا کے خیمے میں جناب قاسم نے سر ٹانگوں میں رکھا ہے اور چیخ کے رونا شروع کیا ہے. جناب فروا آئی ہے, قاسم کیا ہوا؟ کہا اتنی مرتبہ گیا ہوں, چچا اس نے جہاد نہیں دے رہے. اب دونوں ماں بیٹا بیٹھے سوچ میں مبتلا ہو گئے. اچانک بی بی فروا کو یاد آیا, کہا کہ قاسم تیرے دائیں ہاتھ پر تیرے بابا نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایک تعویذ لکھا تھا اور اس میں کہا تھا کہ جب بڑا کٹھن وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول دینا. ذرا قاسم وہ تعویذ تو کھولو. اب جو تعویذ کھولا گیا تو قاسم نے پہلے بابا کے اس تعویذ کو چوما ہے, پھر آنکھوں سے لگایا ہے. تعویذ میں کیا لکھا ہے قاسم؟ جب کربلا میں تیرے چچا کو دشمن چاروں طرف سے گھیر لے تو میرے بچے اپنے چچا کی نصرت کرنا, اور دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے خلاف جہاد سے پیچھے مت ہٹنا. اور ایک عجیب جملہ بولا, اگر چچا اجازت نہ دے تو بار بار جانا. عزیزو یہ جملے پڑھنے تھے. خط لے کر کے ایک مرتبہ قاسم چچا کے پاس آئے. امام نے دور سے دیکھا اور بھانپ لیا کہ قاسم کیوں آ رہے. آئے آ کر کے کہا چچا جان سفارش لے آیا ہوں, سفارش لے آیا ہوں. کہا کیسی سفارش؟ کہا بابا کا خط ہے. عزیزو جو بھائیوں والے ہیں میں ان سے خطاب کر رہا ہوں, اللہ نہ کرے ایسی مصیبت میں بھائی کو بھائی کی یاد آئے. بھائی کا خط دیکھا, اپنی آنکھوں سے لگایا, پڑھنا شروع کیا. ارے سارے منظر نظروں میں آ گئے. قاسم کو سینے سے لگایا, مقتل کے جملے ہیں. قاسم اور حسین اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کے گر گئے. اجرکم علی اللہ. عزیز و قاسم کو مولا لے کر کے آئے ہیں خیمے میں. قاسم چھوٹا اتنا ہے کہ سر پر کوئی خود پورا نہیں آتا, سینے پہ زرہ پوری نہیں آتی. اب کیا کیا؟ ارے صندوقچے سے امام حسن کا امامہ نکالا, سر پہ پہنایا, خود نہیں پہنا سکے, اور
ایک نازک سا کرتا پہنایا جس کا گلا پھاڑ دیا. کیوں پھاڑا؟ آپ سمجھتے ہیں، جو اشارہ سمجھتے ہیں وہ سمجھ چکے کہ خدا نخواستہ ارے کوئی قاسم کی لاش کو پامال نہ کرے. بس عزیزو، قاسم کو سوار کیا. قاسم آئے میدان جنگ میں، جتنا ہو سکتا تھا جنگ لڑے. 13 سال کا جوان، 3 دن کا بھوکا بھی اور پیاسا بھی. اور جوان چونکہ بنی ہاشم کا جوان ہے، ارے عباس علمدار کا شاگرد ہے. ارزق شامی کے پہلے ایک بیٹے کو فنار کیا، پھر ارزق نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، کہا اس بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جاؤ جا کر کے اس کی ماں کو اس کے غم میں رلاؤ. وہ دوسرا آیا، دوسرے کو تہہ تہہ کیا، تیسرے کو، پھر چوتھے کو، پھر 5ویں کو. ایک مرتبہ ارزق شامی کو غصہ آیا، ارے جس کے 5 بچوں کو تہہ تہہ کر دیا گیا ہو، کہا اس بچے کو میں ماروں. آیا جناب قاسم نے ارزق کو بھی مار دیا. اب وہی ان بدبختوں کی پرانی اسکیم، ایک نے آ کر کے تلایا لیا اور کعبے میں لے کر کے پیچھے سے قاسم کی پشت پر حملہ کیا. میں نے بتایا قاسم کے سر پہ خود نہیں تھا، اس زور سے تلوار کا حملہ ہوا کہ سر 2 نیم ہو گیا. ادھر تو سر 2 نیم ہونا تھا. قاسم زین سے زمین پر آئے. یہ ملعون چاہتا یہ تھا ابھی رکو بھائی، چاہتا یہ تھا کہ قاسم کے سر کو جدا کر دے. ادھر سے آواز دی، یا اماں، چچا جان، قاسم گر گیا. ادھر سے راوی لکھتا ہے کہ جناب امام حسین ایک بلندی سے دیکھ رہے ہیں کہ قاسم گر پڑے. قاسم کو بچانے کے لیے امام دوڑے ہیں، لیکن وہ جو مار چکا تھا اس کو پتا چلا کہ امام مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں. اس نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن امام نے ایسا وار کیا کہ اس کا بازو کاٹ دیا. اب جب بازو کٹا، اس کی چیخ نکلی اور اس نے سارے لشکر کو آواز دی، ارے مجھے مار دینے لگا ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ. ایسے میں ایک قیامت برپا ہو گئی عزیزو. ادھر کے گھوڑے ادھر کو، ادھر کے گھوڑے ادھر کو، اور نیچے قاسم کا لاشا. ارے گھوڑوں کی ٹاپیں قاسم کے بدن پر پڑتی تھی. یا اماں، چچا جان. ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانو لہاوے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانو لہاوے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانو لہاوے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانو لہاوے قاسم
कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मां नूर लावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मां नूर लावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मां नूर लावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई लावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मां नूर लावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मां नूर लावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मां नूर लावे कासिम दी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मां नूर लावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च डुल गई मां नूर लावे सुन के रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मां नूर लावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मां नूर लावे कासिम दी मेहंदी कुबरादा बाबा चादर बिछा के कुबरादा बाबा चादर बिछा के चुन चुन के पावे कासिम दी मेहंदी रेता च रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मां नूर लावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मां नूर लावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मां नूर लावे कासिम जवाब दो रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मां नूर लावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मां नूर लावे रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मां नूर लावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मां नूर लावे कासिम दी मेहंदी मगदल जो सैयद बैन पाया अल्लाह दा नाज़ारा दा जाया मगदल जो सैयद बैन पाया अल्लाह दा नाज़ारा दा जाया कौसर किनारे मेरे टुर के सारे कौसर किनारे मेरे टुर के सारे केड़ा उठावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मां नूर लावे कासिम दी सब जवाब दो रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मां नूर लावे रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मां नूर फिर पढ़ो रेता च डुल गई कुछ में थोड़े रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मां नूर लावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मां नूर लावे कासिम दी मेहंदी कुछ मेहंदी घोड़े सुम्मा चले गए कुछ ऐसे टुकड़े मगदल च रह गए कुछ मेहंदी घोड़े सुम्मा चले गए कुछ ऐसे टुकड़े मगदल च रह गए सैयद मुसाफिर कासिम दी मातो सैयद मुसाफिर कासिम दी मातो कीवे लुकावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मां नूर लावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मां नूर लावे जवाब दो रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मां नूर लावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मां नूर लावे कासिम दी मेहंदी कुबरादा बाबा चादर बिछा के कुबरादा बाबा
च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रेता च रुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी उधरा नू लोगों से जलाओ कासिम दी पहला मजलिस कराओ उधरा नू लोगों से जलाओ कासिम दी पहला मजलिस कराओ बनड़े नू आखो शगना दे वेले बनड़े नू आखो शगना दे वेले ओ भुल न जावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी खयाम अंदर जदों मेहंदी आई बनड़े दी मां ने सिर खाक पाई खयाम अंदर जदों मेहंदी आई बनड़े दी मां ने सिर खाक पाई बनड़ी दा बाबा बैठी बुला के बनड़ी दा बाबा बैठी बुला के रो रो बिठावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई माशाअल्लाह डुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रेता च रुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी कुछ मेहंदी घोड़े सुम्मा चले गए कुछ रेले टुकड़े मकतल च रह गए कुछ मेहंदी घोड़े सुम्मा चले गए कुछ रेले टुकड़े मकतल च रह गए सैयद मुसाफिर कासिम दी मातो सैयद मुसाफिर कासिम दी मातो कीने लुकावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रेता च रुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी मकदल जो सैयद वेड़ पाया कल्ला है नाना ज़ारा दा जाया मकदल जो सैयद वेड़ पाया कल्ला है नाना ज़ारा दा जाया कौसर किनारे मेरे टुर के सारे कौसर किनारे मेरे टुर के सारे केरा उठावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी उधरा नू लोगों से जलाओ कासिम दी पहला मजलिस कराओ उधरा नू लोगों से जलाओ कासिम दी पहला मजलिस कराओ
مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین یا حسین رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جمع مارا گیا قاسم جمع اے لال میں ڈھونڈوں کہاں اے لال میں ڈھونڈوں کہاں مہندی تیری شیرا تیرا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان اے لال میں ڈھونڈوں کہاں اے لال میں ڈھونڈوں کہاں مہندی تیری شیرا تیرا مولا حق امام یا حسین 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدتی نساء العالمین السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین السلام علیکم کل شہداء کربلا واسیران شام کوفہ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس ایہا المدفون بارض الطوس السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم السلام علیکم یا فاطمہ معصومکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام انس والجان السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ